ایک تو آپ پیغام دیجئے کہ شجرکاری کی طرف ہم مائل ہوں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور کچھ اور آپ فرمانا چاہیں ان کی اہمیت کے حوالے سے۔ اچھا، جس طرح ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، پودوں کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، ایمیزون فارسٹ ہے جو دنیا کا ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے قبائل ہیں جو ابھی جدید تہذیب سے ناآشنا ہیں۔ وہ اپنی سر درد سے لے کر کینسر تک کا علاج مقامی پودوں سے کمال ہے، جوس نکال کے اس سے کرتے ہیں، اور وہ اس سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ اب بہت ساری مگر بھی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ ریسرچ کر رہی ہیں ان پلانٹس کے ایکسٹریکٹ کے اوپر، تاکہ کینسر اور دوسری جو بیماریاں ہیں ان کا علاج نکال سکے۔ اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے۔ دوسرا، یہ درخت جو ہے ہمارے پھیلتے ہوئے شہر جو ہیں ان میں سکون کا سبب ہے۔ واہ واہ۔ جس طرح ہم اگر پنجاب یونیورسٹی میں جائیں تو گرمیوں کا موسم ہو تو آپ کو ایک سڈن ڈراپ آف ٹمپریچر فیل ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ پلانٹیشن کافی زیادہ ہے، تو ایک اربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ کنکریٹ کا جو جال ہم نے بچھایا ہوا ہے یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور شہروں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے درخت بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو لاہور کے حوالے سے جو کبھی باغوں کا شہر مشہور تھا، ہمیں اسے دوبارہ اسی شکل میں واپس لے کے آنا ہے۔ یہ خود ہمارے لیے مفید ہے۔ جی، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت وہ لگانے ہیں جو ہمارے اپنے درخت ہیں، مقامی درخت ہیں، جو ہمارے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اپنے سٹی کو ایک سسٹینیبل اور مینیجیبل سٹی میں کنورٹ کرنا ہے۔ ہمیں یہ پھیلتی ہوئی جو ہمارے آبادی کا پھیلاؤ ہے اس کو کم کرنا ہے، ہاریزونٹل ایکسپینشن کی بجائے ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف جائیں، بے شک، تاکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بھی ضائع نہ ہو۔ اور اب پوری دنیا میں جو ہے انڈور پلانٹیشن اور اس کے علاوہ جو گرین بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے اس کی طرف پوری دنیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، دیہاتوں میں، گاؤں میں بھی جنگلات وغیرہ یا زیادہ شجرکاری؟ اچھا، کسان آلریڈی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اب وہ شعوری طور پہ مزید کریں۔ ابھی آپ دیکھیں جہاں پہ کسان فصلیں کاشت کرتے ہیں اور ان کھیتوں کے کناروں پہ درخت لگائے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ان کا ڈیرا ہوتا ہے بڑے بڑے پیپل، برگد، جامن اور آم کے درخت ہوتے ہیں، تو یہ سارے درخت جو ہے جو ماحول دوست ہیں، اپنے درخت ہیں، ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھانی ہے۔ اور ایون ہم تو یہ بھی اپنی یونیورسٹی میں سوچ رہے ہیں اپنے وی سی صاحب سے مل کے کہ لازمی قرار دیا جائے کوئی بھی گریجویٹ ہو اس کو اس وقت تک گریجویشن کی ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ 10 درخت نہ لگائے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی کوشش ہے، کیا اچھی بات۔ اس سلسلے میں یہ چیزیں ہم مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے پلان کر رہے ہیں، اور فیوچر میں ہم اس کو مختلف ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہر گھر کا فرد آج کل کیونکہ یہ شجرکاری کا موسم چل رہا ہے، تو ہر فرد اگر اپنے حصے کا ہر سال ایک بہار کے موسم میں اور ایک مونسون کے موسم میں پودا لگائے تو دیکھیے گا چند سالوں میں ہمارا پورا ملک جو ہے گرین ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی آگاہی مہم چل رہی ہے کہ آپ امپورٹڈ درختوں سے بچیں؟ اس میں اویئرنیس مختلف لیول پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے بھی، اور تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی، اور افراد کی طرف سے بھی چل رہی ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ ابھی بھی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں اور انرجی اور توانائی کو ڈالنے کی ضرورت ہے،
اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس شعور کو بڑھانا ہے جو ہمیں ایک اللہ اور اس کے رسول نے ایک جو سبق دیا تھا قناعت کا. واہ واہ. قناعت کیا ہے کہ آپ کچھ اعمال کے اوپر کچھ ریسورسز کے اوپر اختیار رکھتے ہوئے بھی آپ صبر میں رہیں. واہ واہ. یہ قناعت ہے. ہمیں وہ کام کم سے کم کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وسائل کنزیوم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے پاس امانت بھی تو ہے نا. امانت ہے. ہم اپنی ضرورت کے مطابق تو ان کو استعمال کریں. اندھا دھند بے دریغ نہ کریں. آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ آنے والی پانی ہے یا درخت ہیں ہم اسی طرح بے دریغ استعمال کریں. آنے والی نسلیں جو ہیں یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس ماحول کو اور اس کرۂ ارض کو اگلی نسلوں تک ٹھیک نہیں پہنچاتے تو جواب دہ ہوں گے. ہم جواب دہ بھی ہوں گے اور مجرم بھی ہوں گے. واقعی.